خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریب 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مرتھا نے یسوع سے کہا: اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا: تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا: میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا: قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا: ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، لازر کو قبر میں رکھے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس حقیقت کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی موت کی حقیقت ثابت ہو جائے۔ غور کریں کہ روح القدس ساری تفصیل کس احتیاط سے بیان کرتا ہے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ لازر کا زندہ کیا جانا واقعی ایک معجزہ ہے۔ بہت سے یہودی مریم اور مرتھا کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ ان کو خیال تک نہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری یہ تسلی بالکل غیر ضروری ہو کر رہ جائے گی، اور یہ ماتم کا ماحول خوشی اور شادمانی میں بدلنے والا ہے۔ مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی۔ مرتھا اور مریم کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ دونوں یہ سمجھتی تھیں کہ اگر خداوند جسمانی طور پر یہاں ہوتا تو ان کا بھائی لازر نہ مرتا۔ یقیناً مریم اور مرتھا یسوع کو جانتی تھی، لیکن بائبل مقدس کا یہ حصہ ہم پر واضح کرتا ہے کہ وہ یسوع کی بابت بہت کم جانتی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ یسوع کو بہت کم جانتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یسوع کی تعلیم کی بابت تو شاید بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم یسوع کو بہت کم جانتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یسوع اپنی ذات کی بابت بہت سے بھید ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم یسوع کو ماضی کا یسوع ہی نہ سمجھتے رہیں جو 2020 سال پہلے یروشلم کی گلیوں میں پھرتا اور معجزات کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ایک زندہ یسوع کی حیثیت سے جانیں، جس کی خالی قبر آج بھی بنی نوع انسان کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے مریم اور مارتھا کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارا بھائی جی اٹھے گا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ اسی لیے خداوند یسوع نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ زندہ کرنے والا میں ہوں، دوبارہ اٹھانے والا میں ہوں۔ یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے، مطلب اس کی قبر کہاں ہے؟ جواب یہ ملا کہ اب تو اسے مرے 4 دن ہو چکے ہیں، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی۔ یسوع نے کہا: کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پتھر کو ہٹایا گیا۔ یسوع نے لازر کو حکم دیا، اس لازر کو جسے مرے آج 4تھا دن تھا۔ یسوع نے بلند آواز سے لازر کا نام پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ یسوع پر ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ محض دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان دعووں کو پورا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن میرے یسوع نے جو کچھ کہا اسے پورا کر کے دکھایا۔ یہی میرے یسوع کی عظمت ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ آج تک کسی نے نہیں کہا، اور جو کچھ اس نے کیا اسے کرنے کی صلاحیت بھی صرف اسی میں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کرے کہ مریم، مرتھا اور لازر کی طرح ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ یسوع ہی قیامت اور زندگی ہے۔ آئیں دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو
کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور تیرے بیٹے یسوع کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ توفیق بخش کہ ہم اس میں سے ہو کر تیری قدرت کو جان جائیں۔ ہماری تجھ سے محبت لفظوں کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہم دل کی گہرائیوں سے تجھے جانیں اور تیری بندگی کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔